برحبیب خدا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے آمد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وظالمینهم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ میں سے بیشتر مومنات یہ جانتی ہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اور پھر اس کے بعد موضوع کی طرف متوجہ ہوتی ہوں. کیوں امام وقت کا ذکر فرش عزا پر بہت ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں. معرفت کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ چاہے وہ ہمارے اپنے نفس کی معرفت ہو، چاہے خدا کی معرفت ہو، چاہے انبیاء کی معرفت ہو، یا چاہے ائمہ اطہار اللہ کی حجت جو اس وقت زمین پر موجود ہے اس کی معرفت ہے. معرفت اس لیے ضروری ہے کہ ہم یقین کی منزل تک پہنچ سکیں. ایمان کے بعد یقین کا درجہ، جو آخری درجہ ہے ایمان کا، وہ یقین ہے. اور ہم سب کی زندگی میں یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم یقین کی منزل تک پہنچ سکیں. جب تک ہم یقین کی منزل تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ہمارے نفس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. چاہے کوئی کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، عزادار کیوں نہ ہو، جب تک یقین کی منزل پر نہیں آتا اس وقت تک نفس میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. نفس بلندیوں کی طرف پرواز نہیں کرتا جب تک یقین کی منزل پر نہ پہنچ جائے. اور یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے علم اور معرفت کی جو منزل ہے پہلے طے کرنا پڑتی ہے. اسی لیے تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زور دیا.
بہت مشہور و معروف حدیث سے ہم سینکڑوں بار سنتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے، یہ میں بارہا ممبر سے بتاتی رہتی ہوں۔ جہالت دور ہو جاتی ہے علم کے حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، لیکن جاہلیت علم حاصل کرنے سے دور نہیں ہوتی۔ جاہلیت دور ہوتی ہے معرفت کے حاصل کرنے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عالم بننا آسان ہے، عارف بننا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو جب اس حدیث مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں امام کیا فرما رہے ہیں، رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہاں ایک معنی اور بھی ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسول کی زبان سے جب یہ لفظ ادا ہو رہا ہے جاہلیت، تو یہ اسلام سے قبل جو زمانہ جاہلیت تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی، یعنی جو بھی حجت ہو اس وقت، چاہے وہ اس وقت کا نبی ہو، اس وقت کا امام ہو، جو بھی اللہ کی حجت زمین پر موجود ہے، اگر اس کی معرفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، ماتا نصرانین، ماتا یہودین، مشرکن، کافرن، لیسا لمسلم، وہ جو معرفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، وہ چاہے نصرانی مرتا ہے، یہودی مرتا ہے، مشرک مرتا ہے، کافر مرتا ہے، لیکن مسلمان نہیں مر سکتا۔ تب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرش ادا پر آ کے، کیونکہ یہ ایام بہت قیمتی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ فرش ادا پر آ کر اہل ممبر بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں کہ امام کی معرفت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور ہر عزادار بھی یہ کوشش کرے کہ فرش ادا پر آ کر اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ فرش ادا پر آ کر اگر امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا گیا تو پھر اس عزاداری کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ کربلا میں کیا تھا، ہمارے امام تو غیبت میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے وقت کا امام ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، لیکن وہ وقت کے امام کو پہچان نہیں رہے تھے، اور جب نہیں پہچانا تو جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، اور آج کل کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہم کوئی ایکسکیوزز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، سب کے ہاتھوں میں فون ہے، انٹرنیٹ پہ ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، کتابیں موجود ہیں، علم کے ذرائع موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ فقط اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نیت کریں، ہم ارادہ کریں، ہم قدم آگے بڑھائیں اس سفر میں، اور جب ہم خلوص نیت کے ساتھ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو خدا خود ہمیں تھام لیتا ہے اور ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جو درس معرفت دیا کرتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد 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 وعجل فرجہم۔ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اسی طرح، یہ جو نظام ہے نا کائنات کا، اسی طرح چلتا ہے کہ جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اہداف کو حاصل کرنے کی، جس کی نیت ہوتی ہے وہ اپنی کوششوں میں آگے بڑھتا ہے، وہ ہدف حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بہت زیادہ ذہین ہے تو آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے، جبکہ ائمہ اطہار ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کسی کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے اس کا آئی کیو لیول نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کیا دیکھنا ہے، اس کی زندگی میں گولز کتنے ہیں، اس نے کتنے اہداف اپنی زندگی میں مقرر کیے ہیں اور کتنی جلدی جلدی ان اہداف کو وہ حاصل کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنی زندگی میں اہداف رکھتا ہے، گولز رکھتا ہے، ان گولز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہی سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اور جو بے ہدف زندگی
زندگی گزار رہا ہے, جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے, اس سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں ہے. اور قرآن بھی اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی کوشش کے. تو بس جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اپنے ہدف تک پہنچ جایا کرتا ہے. تو حرکت ہماری طرف سے ہوتی ہے اور پھر برکت وہاں سے آنا شروع ہوتی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. تو ہمیں عمل کی منزل پر آنا ہے, اپنی زندگی میں اہداف کو مقرر کرنا ہے, اور سب سے بڑا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. جب معرفت ہوگی تو اطاعت کی منزل پر آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا میری بات کہ امام چل کر ہم تک نہیں آیا کرتے, ہمیں امام تک جانا پڑتا ہے. امام ہماری طرف قدم نہیں بڑھائیں گے, ہمیں امام کی طرف قدم بڑھانا ہوگا, اور جب ہم امام کی طرف قدم بڑھائیں گے تو امام خود ہمیں آگے بڑھ کر تھام لیں گے. اور اس بات کو حدیث مبارکہ سے اگر سمجھاؤں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد وعجل فرجہم. رسول خدا مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت بمنزلت الکعبہ, کہ اے علی تیری مثال, تیری منزلت میری امت میں کعبے جیسی ہے. کیوں کہا گیا؟ اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ کعبہ چل کر لوگوں تک نہیں جاتا, لوگ چل کر کعبے تک آیا کرتے ہیں. کعبہ آپ کے پاس آ کر نہیں کہے گا کہ میرا حج کرو, میرے گرد گھوم کر طواف کرو, میری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو. کعبہ آ کر نہیں کہے گا, ہمیں کعبے تک جانا ہوتا ہے. اور یہ خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ کعبے کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں اور در امام معصوم پر لوگ دل جھکایا کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. تو مولا علی کے لیے کہا کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے, تمہاری منزلت کعبے کی جیسی ہے. اور اس بات کو میں اگر وضاحت کروں, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے گزرے ہوں گے کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس وقت علی حق رکھتے تھے تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی, کیوں قیام نہیں کیا؟ اتنے بہادر تھے, اتنے شجاع تھے کہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا تھا, تو علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور ہماری دوسرے مکاتب فکر کی کیا بات ہے, ہمارے اپنے بچے سوال کر رہے ہوتے تو ہم کیا کہہ کے انہیں چپ کراتے ہیں؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ اس وقت اسلام, آپ گواہی دیں گے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ اس وقت اسلام نیا نیا پھیلا تھا, اس لیے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ اگر ابھی میں تلوار اٹھا لوں گا اپنے حق کے لیے تو دین اسلام کے لیے جو انہوں نے رسول نے اتنی محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس وقت لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, بکھر جائیں گے. یہی جواب ہم دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو, اور خاموش کرا دیتے ہیں. جبکہ اسی حدیث کا اگر اس کو پوری حدیث کو پڑھا جائے تو اسی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو مولا علی کو کعبے سے مثال دی ہے نا کہ تمہاری کعبے جیسی منزلت ہے, تمہاری مثال کعبے جیسی ہے, تو اسی حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ اے علی میرے بعد اگر میری امت تمہارے پاس تمہارا حق دینے کے لیے آئے تو اس حق کو قبول کر لینا, اور اگر یہ نہ آئیں تو ان کے در پر اپنا حق مانگنے نہیں جانا, کیونکہ کعبہ چل کر نہیں جایا کرتا, لوگ کعبے کے پاس آیا کرتے ہیں. اور اے علی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ تمہارا حق لے کر خود تمہارے در پر آ جائیں گے. درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم. اور ہم نے دیکھا کہ خلیفہ سویم کے بعد خود مسلمان علی کا حق دینے کے لیے علی کے در پر آئے,
کہا مولا اب آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس حق کو قبول کر لیجئے۔ خود علی کے سامنے آ کر کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان امام، جس طرح کعبہ، جب کعبے تک کوئی چل کر جاتا ہے کعبہ اسے پاک کر دیتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب لوگ در امام معصوم تک آتے ہیں تو امام معصوم بھی ایسا طاہر کرتے ہیں، ایسا پاک کرتے ہیں کہ کبھی سلمان بنا دیتے ہیں، کبھی مقداد بنا دیتے ہیں، کبھی میثم تمار بنا دیتے ہیں، اور کبھی سینے سے لگا کر حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو فرش اعضاء پر جب بھی آیا کیجئے، فرش اعضاء پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا کیجئے کہ بار الہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کی، اپنی آخری حجت کی سچی معرفت عطا کر دے۔ بار الہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا خدمت گزار اور ناصر بنا دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان امام، سرنامہ کلام میں میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ثنائے الہی ہے، بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا نام نماز ہے، عبد اور معبود کے درمیان مناجات کا نام نماز ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے جب مصلی پر آیا کرتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے کہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم، جب آخری وقت تھا تو آپ سب سے قریب تھے، تو اس وقت ختم مرتبت کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول کا سر میرے شانے پر تھا اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور جس وقت مولا کائنات جب دنیا سے جا رہے ہیں، ضربت لگ چکی ہے، اور اس کے بعد جب وصیت لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، تو اس وقت بھی پہلا جملہ کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا۔ تو جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو مولا علی کی ولایت کا ایمان رکھنے والا ہو، جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کے نماز بے شک برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ نمازی نظر آتے ہیں پہلے کے مقابلے میں، لیکن بے حیائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں نا کہ آج ماں باپ جس لباس میں بچیوں کو بازار اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج جیسے پروگرامز ہم ٹی وی پر والدین کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ نمازی پڑھ رہے ہیں مگر بے حیائی بھی پڑھ رہی ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت میں کوئی کیس ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، نہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہاں میں صرف منفی بات نہیں کروں گی، مثبت جو اس کا ایک پہلو ہے اس طرف بھی متوجہ کروں گی کہ ایسا بھی ضرور ہے کہ ہم اگر آج سے 60-70 سال پہلے دیکھیں، جو بزرگ خواتین ہیں وہ جانتی ہیں، یا ہم اپنے
بات اگر کریں تو ہم 30-40 سال پہلے اگر چلے جائیں، 50 سال پہلے اگر چلے جائیں تو جلوسوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ جلوسوں میں گلوں میں دوپٹے ہوتے تھے اور خواتین اس طرح جلوسوں میں شرکت کرتی تھی. بچیوں کے بال کھلے ہوتے تھے جلوسوں میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سے ماڈرن بچیاں بھی جب جلوس میں آتی ہیں تو سروں پہ چادر ہوتی ہے. یہ مثبت پہلو ہے کیونکہ تشیع پر بہت محنت کی گئی ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں کراچی میں بھی بہت زیادہ مدرسے کھل گئے ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ان اہل ممبران کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو فقط روایتی مجلسیں اب نہیں پڑھا کرتے، جو اسی ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبے اٹھا کر پڑھ لیں، جب کربلا جا رہے ہیں ہر خطبے میں جو مرکزی چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کچھ ایسے بھی ذاکرین ہیں جو ڈرتے ہیں ممبر سے یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے، اس لیے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ اگر واہ واہ نہیں ہوئی، اگر نعرے نہ لگے زیادہ تو پھر ہماری مجلس کامیاب نہیں ہوگی. مگر ایسے بھی ذاکرین ہیں، ایسے بھی اہل ممبران ہیں جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں ایام عزا سے پہلے سوشل میڈیا کے توسط سے بھی تمام اہل ممبران کو بھی مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ یہ دو چیزیں گرہ میں باندھ لیں کہ جب ممبر پر آئیں، یہ ممبر بہت بڑی بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس کا جتنا اجر و ثواب ہے اتنا ہی سخت حساب و کتاب بھی ہے. فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا اتنا سخت حساب نہیں ہوگا جتنا اس کرسی پر اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کا ہوگا. تو یہ دو چیزیں اسی مجمع سے، کیونکہ یہی بچیاں اٹھیں گی ہمارے بعد اور ممبر پر آئیں گی، اس لیے بار بار یہ چیز دہراتی ہوں کہ دو چیزیں گرہ میں باندھ لیجئے کہ جب ممبر پر آئیں تو ایک وقت کے امام اللہ کی حجت کی معرفت اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. ممبر سے ایک حصہ مخصوص کرنا ہے اپنی مجلس کا کہ جس میں وقت کے امام کی معرفت ہو، اور ایک حصہ مخصوص کرنا ہے کہ جس میں عزاداران امام کے لیے درس ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو. لیکن یہاں اس بات کی ضرور وضاحت کرتی ہوں کہ اہل ممبران کا لہجہ کبھی بھی انسلٹنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس لہجے میں نصیحت کریں کہ لوگ آپ کی نصیحت کو قبول کریں، اس لہجے میں نصیحت نہ کریں کہ بچیاں فرش عزا پر آنا چھوڑ دیں. بچیاں فرش عزا پر اگر شوق سے آ رہی ہیں تو ان کے اس شوق کو ہم نے بڑھانا ہے، اس شوق کو ترک نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، بے شک روکتی ہے. لیکن اگر ہم اپنا فریضہ انجام دیں اور والدین بھی اپنا فریضہ انجام دیں. والدین کا فریضہ کیا ہے کہ وہ صرف نماز کا پابند نہ بنائیں کہ بس نماز پڑھنی ہے، بلکہ بچوں کو بتائیں کہ نماز کی روح کیا ہے، نماز کے بینیفٹس کیا ہیں، نماز ہمیں دنیا اور آخرت میں کیسے سرخرو کرتی ہے، نماز کس خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھے کہ نماز قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے. یہ حدیث تو بچہ بچہ جانتا ہے نا کہ نماز اگر قبر میں نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال قبول ہو گئے. یہ نہیں کہا ہے حدیث میں کہ اگر نماز پڑھ لی تو سارے اعمال قبول، نہیں. نماز اگر قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. نماز قبولیت کے درجے تک کیسے پہنچتی ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نماز قبول ہو گئی ہے؟ ہر نمازی جب ایک نماز پڑھ لے اور جب دوسری نماز تک کا وقت جو درمیان میں ہے، اگر وہ اپنے نفس میں کوئی بہتری محسوس کر رہا ہے، اگر وہ اپنے نفس کو ایلیویٹ محسوس کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ نماز قبولیت کے درجے تک پہنچ رہی ہے. اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اس نماز سے دوسری نماز تک خود کو گناہوں سے روک پا رہی ہوں، اگر میں یہ محسوس کر لوں کہ میں ایک نماز سے دوسری نماز تک خود کو نیکیوں پر آمادہ کر پا رہی ہوں، تو پھر مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری نماز قبولیت کے درجے تک پہنچ رہی ہے. ورنہ وہ نماز ہم ادا تو کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی. لیکن جب ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں نفس بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہے، تب وہ نماز
اس کی مصداق ہو جاتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہوا کرتی ہے. درود پڑھ لیجیے تو نماز کی قبولیت بھی شرط ہے اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جو شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتی ہے، جو شیطان کو، ابلیس کو سب سے زیادہ ذلیل و خوار کیا کرتی ہے. اور اس کی دلیل میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ بے شمار علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے. شیراز شہر کا واقعہ ہے. ایک شخص صبح فجر کی نماز کے لیے تیار ہو کر مسجد کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھنے جانے کے لیے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سڑکیں بہت اچھی بنی ہوئی نہیں ہوا کرتی تھی. وہ نماز کے لیے نکلا ہے مسجد جانے کے لیے. بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، راستے میں کیچڑ ہے، گر جاتا ہے. جب گر جاتا ہے لباس خراب ہو جاتا ہے، واپس گھر آتا ہے، گھر آ کر پھر لباس تبدیل کرتا ہے، پھر واپس مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے، پھر سڑک پر آتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر واپس گھر جاتا ہے. پھر لباس کو، ہم جیسے ہوں تو ہم کہیں کہ ہمیں تو بس ہم گر گئے تھے، اب تو بس ہمارے اوپر سے تو نماز ہی معاف ہو گئی ہے. لیکن وہ لباس تبدیل کرتا ہے اور پھر مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے. گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر نکلتا ہے. اب جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے اور چراغ لیے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو مسجد تک چھوڑ کر آتا ہوں. اس شخص کو ساتھ لیے مسجد تک جاتا ہے. جب مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑنے آئے تھے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ کیوں، آپ مجھے تو چھوڑنے آئے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں ابلیس ہوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑنے کیوں آئے تھے؟ کہا کہ جب تم پہلی مرتبہ گرے تھے تو میں نے تمہیں گرایا تھا، لیکن جب تم گھر گئے اور تم نے جا کر لباس تبدیل کیا اور تم پھر مسجد جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو میں نے فرشتوں کی آواز کو سنا جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، پروردگار عالم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہتا ہے پھر جب تم دوسری بار نماز کے لیے لباس تبدیل کر کے آئے اور میں نے تمہیں پھر گرایا اور تم پھر گئے اور تم نے لباس تبدیل کر لیا اور پھر تم مسجد جانے کے لیے باہر آئے تو میں نے پھر ایک مرتبہ فرشتوں کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ نے اس کے تمام خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس لیے میں تمہیں خود چھوڑنے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں تم پھر نہ گر جاؤ اور پھر گھر جا کر لباس تبدیل کر لو اور پھر مسجد کے لیے آؤ تو اللہ اس ساری بستی کے گناہوں کو معاف نہ کر دے. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. فضان امام، نماز کی قبولیت بھی بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے. اور اس فرش اعضاء کے سب کے چھوٹی سی ٹپ ہے جو آپ کے نظر کروں کہ جو خواتین خدا نخواستہ یا جو بچیاں نماز کی پابندی کرنے میں سستی کرتی ہیں، ایک عادت کو اپنا لیں کہ ایک تو گھر کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا کوئی ایک کونا مخصوص کر دے کہ جہاں مصلی بچھا ہے. اور دوسری ایک عادت یہ ڈال لے کہ باوضو رہنے کی. وضو کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ وضو کے کتنے بینیفٹس ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں. اور یہ جو آخری زمانہ ہے، یہ جو ہم غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایمان کی حفاظت اتنا مشکل ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جس طرح ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے رہنا، ہمارے ہاتھ پہ ایک چنگاری آ کر گرے ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے نا. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جلتا ہوا دہتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے رہنا اتنا مشکل ہے ایمان کی حفاظت کرنا. تو اس وقت کیا کہا گیا کہ کیسے اپنے ایمان کو محفوظ بناؤ؟ باوضو رہنے کی عادت ڈال لو. جب ہم باوضو رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کر دیتا ہے. تو یہ جو ٹپ ہے یہ یہی ہے کہ مصلی ایک کونے میں بچھا ہو. ہمیں دو چیزوں سے ہی سستی ہوتی ہے نا کہ ابھی جا کر وضو کرنا ہے
اور پھر جانماز بچھانے میں بھی سستی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان اتنا ہمارے نفس پر حاوی ہوا کرتا ہے نا. تو جب مصلی بھی بچھا ہوگا اور وضو بھی ہوا ہوگا تو اگر کھانا بھی بنا رہے ہیں تو چولہا تھوڑا سا ہلکا کریں گے اور جا کے جلدی سے فرض نماز پڑھ لیں گے. تو نماز کو ادا کرنا ہے. قبولیت کی بات جب آئے گی جب ہم ادائیگی کر رہے ہوں گے. اگر ہم ادا ہی نہ کریں تو قبولیت، بارگاہ قبولیت تک پہنچنے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا. اور ترک نماز کا کتنا بڑا گناہ ہے. اس وقت بات کرتے کرتے یہ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ جسے پڑھ کر جب روایتوں میں پڑھا تو میری اپنی روح کانپ گئی تھی کہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسول کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. کیونکہ اصحاب تشریف رکھتے تھے تو کہا کہ اصحاب سے کہیے کہ باہر چلے جائیں. اصحاب باہر تشریف لے گئے اور اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. رسول خدا نے کہا کہ اللہ کی رحمت بندوں کے گناہ سے بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر موجود ہے اور فعل حرام کی مرتکب ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو مار دیا، اور صرف مارا نہیں بلکہ مارنے کے بعد جلا دیا. اور میرا پیشہ یہ ہے کہ میں سرکہ بیچا کرتی ہوں. میں نے اس بچے کو جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے سرکے میں شامل کر دیا اور وہ سرکہ مسلمانوں میں بیچ بھی دیا. استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ کہ رسول خدا متفکر ہو گئے. کہا کہ پہلے تو تیرے لیے سزا تجویز کر دوں جو شریعت کے مطابق ہے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ تو عصر کی نماز ترک کر دیتی ہے، ایک وقت کی نماز. آج ہم دیکھتے ہیں نا جب میڈیا پہ کبھی کبھی آپ ایسی خبریں دیکھتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. سگا باپ بچیوں کے ساتھ، ماں باپ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، زوجہ شوہر کو کس بے دردی سے قتل کر دیتے. یہ سب کیا ہے؟ انسان اتنی پستی میں کیسے گر جاتا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے. اور ایک ترک نماز سے اتنا بڑا گناہ انسان اس پر آمادہ ہو جائے تو تصور کیجئے کہ جو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو یہ بلا سبب نہیں ہے، ہر چیز کا سبب ہوا کرتا ہے. تو حضران امام بس فرش عزا پر آ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ ہمیں لادینیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بڑا پرآشوب دور ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے بچے ایتھیزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کہ عقیدے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، عمل کی کمی ہے. اور عمل سے بھاگ رہے ہیں کہ اگر اس عقیدے پر رہیں گے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، حجاب بھی کرنا پڑے گا، روزے بھی رکھنے پڑیں گے. عمل کی منزل پر آنے سے گھبرا کر عقیدے سے فرار کر رہے ہیں. تو زان امام نماز کی پابندی کی فکر بھی کرنی ہے اور نماز کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے، اس لیے کہ ہم اس مولا، اس آقا، اس رہبر کے ماننے والے ہیں، اسے فالو کرنے والے ہیں کہ جو نماز اس طرح پڑھا کرتا تھا کہ پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا اور علی کو خبر نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے کہ ہم کچھ بھی دنیا کا کام کریں ہم وہاں فوکس رہتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کا ہر خیال ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. اور یہ علماء تو چیلنج کرتے ہیں نا ممبروں سے کہ 2 رکعت نماز، فقط 2 رکعت نماز کوئی پڑھ کر دکھا دے کہ اس کا ذہن اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف نہ جائے. صرف 2 رکعت نماز، 2 منٹ لگتے ہیں نا. آج میڈیٹیشن کا زمانہ ہے، لوگ مراقبے کرتے ہیں ذہن کو فوکس کرنے کے لیے.
کر لیتے ہیں نا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ کے مراقبے کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے صرف 2 منٹ لگتے ہیں. تو سوچئے کہ شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے. تو ہم اس در کے ماننے والے ہیں کہ پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور علی کو خبر نہیں ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب مولا علی کے پیر میں تیر لگا تھا تو ہڈی کو توڑ کر تیر نکل گیا تھا، دوسری جانب نکل گیا تھا. اتنی تکلیف تھی مولا کو کہ علی جیسا شجاع برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اصحاب نے تیر کھینچنے کی کوشش کی لیکن مولا علی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت اصحاب رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، علی کے پیر میں اس طرح تیر پیوست ہے اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. اب یہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ اینستھیزیا دے کر اور آپریٹ کر دیتے، تو تیر تو کھینچ کر نکالنا تھا. کہا یا رسول اللہ کیا کریں، علی سے برداشت نہیں ہو رہا. تو کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے. جب علی مصلی پر کھڑے ہوں اس وقت تیر کھینچ لینا. اور جب مولا کائنات مصلی پر کھڑے ہوئے نماز شروع کی، صحابی نے جو چاہنے والا صحابی تھا اس نے تیر کھینچ لیا، خون بہتا رہا، علی نماز پڑھتے رہے، علی کو خبر بھی نہ ہوئی. درود پڑھیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور اگر کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے نا کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، تو قرآن کو کھول کر پڑھے کہ جب زلیخا پر مصر کی عورتوں نے تانا زنی کی تھی نا، تو اس وقت زلیخا نے کیا کیا تھا، انہی عورتوں کو، انہی خواتین کو مدعو کیا تھا، ایک محفل کا اہتمام کیا تھا، آگے پھل رکھے تھے اور چھری رکھ دی تھی، اور جناب یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھا تھا اور عورتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں کہوں تو اس وقت یہ پھل کاٹنا، اور جناب یوسف کو حکم دیا تھا کہ جب میں کہوں تو ان عورتوں کے سامنے سے گزر جانا. جناب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تھے. عورتوں نے پھل کی جگہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھی، خون بہتا رہا تھا، ان عورتوں کو پتہ نہیں چلا تھا. تو ہم سے یہ نہ کہا کرو کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان عورتوں کے سامنے جمال مجازی تھا، اور علی جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو علی کے سامنے جمال حقیقی ہوتا ہے. تو جب جمال مجازی کو دیکھنے میں انسان ایسا محو ہو سکتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں، خون بہتا رہے اور انسان کو خبر نہ ہو، تو علی جس کے سامنے جمال حقیقی ہو تو اس کے پیر سے بھی تیر کھینچ لیا جاتا ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش عزا کو قائم و دائم رکھیں. بس اذان امام موضوع کو سمیٹتی ہوں، جبکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ پورا اشرا بھی پڑھوں تو سمیٹنا مشکل ہے اس موضوع کو. لیکن آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ آج جس کا پرسہ ہے وہ عبادتوں کی زینت ہے، آج جس کا ماتم ہے وہ زین العابدین ہے، وہ سید الساجدین ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سید سجاد کا ذکر ہو اور نماز کا تذکرہ نہ ہو. آپ میں سے جو مومنات زیارات پر گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسجد میں، چاہے مسجد کوفہ ہو، مسجد سہلا ہو، ہر مسجد میں سید سجاد کا مصلی ضرور ہوتا ہے. یہ میرا وہ مولا ہے کہ جو بندھے ہاتھوں سے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اسے سید سجاد کہتے ہیں. عزاداران امام، آج 24 محرم ہو گئی، شب ہے مدینہ ویران ہونے کی. سید سجاد ہر مجلس میں پرسہ لینے آیا کرتے ہیں. آقا آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. کہا جب مجلس حسین میں جایا کرو نا تو جہاں عزادار نالین اتارتے ہیں وہاں بیٹھ کر دعا کیا کرو، کیونکہ وہاں
میرا مولا سید سجاد تنہا بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کر سید سجاد کے کان میں کہا کرو کہ مولا میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا. کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ سید سجاد تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. عزاداران امام، جب حسین کی فرش ازا بچتی ہے نا تو چاہے زینب کا پرسہ ہو، چاہے عباس کا پرسہ ہو، چاہے اکبر کا پرسہ ہو، سید سجاد ہر پرسہ لینے کے لیے فرش ازا پر آتے ہیں. لیکن آج سید سجاد کا پرسہ، آج کون کون فرش ازا پر نہیں ہوگا؟ اور کوئی ہو نہ ہو شام سے زینب ضرور فرش ازا پر آئی ہوگی. جو فرش ازا پر مائیں بیٹھی ہیں نا، اور جو بیٹوں کی مائیں ہیں، ان سے التماس کرتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو سیرت سجاد ضرور سنایا کرو، تاکہ انہیں پتا چلے کہ غیرت ہوتی کیا ہے، غیرت کہتے کسے ہیں. آج غیرت کے بادشاہ کا پرسہ ہے عزادارو، آج اس غیرت کے بادشاہ کا پرسہ ہے کہ جو بندھے ہاتھوں سے کوفہ کے بازار سے گزرتا رہا، شرابی کے دربار میں کھڑا رہا، اور ماں بہنیں پھوپھی سر برہنہ ساتھ تھی. سید سجاد جب کوفے کے بازار سے گزرتے تھے نا عزاداران امام، تو گریہ کرتے جاتے تھے، اور سر حسین آگے آگے چلتا جاتا تھا. اور جب میرا مولا سر حسین کے نیچے آیا کرتا تھا نا تو رو کر کہا کرتا تھا، بابا بابا آپ کی شہادت بہت آسان تھی، بابا تیرا ضربے کھا کر شمر کے خود خنجر سے ذبح ہونا بابا بہت آسان ہے، لیکن بابا شام کے 54 موڑوں سے ماں بہنوں کو پھوپھی کو کھلے سر لے کر گزرنا، ارے میری شہادت بہت بڑی ہے. ارے سید سجاد کتنی مرتبہ قتل ہوا ہے. عزادارو اپنے منہ سے کہتا ہے میرا مولا کہ میری غربت کا پرسہ دو، ارے سجاد کی بے کسی کا پرسہ دو، سجاد کی بے بسی کا پرسہ دو. بچیاں بیٹھی ہیں فرش ازا پر، جب کسی بازار سے گزرتی ہے اور بھائی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی مجمع کو ہٹاتے جاتا ہے، بہن کے لیے راستہ بناتا جاتا ہے. بہن حجاب میں ہوتی ہے پھر بھی فخر سے گزرتی ہے کہ میرا بھائی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. عزادارو تصور کرو سکینہ کی غربت کا. ارے سروں پہ چادریں نہیں تھی، ارے سید سجاد، ارے غیرت مند بھائی ہاتھ بنے ہوئے تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ارے شرابی کا دربار تھا. ارے کوئی کہتا تھا ہاذا زینب ہاذا کلثوم. ارے تصور کرو میرے مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا. عزادارو بس چند جملے شہادت کے پڑھوں گی کیونکہ شہادت کی شب ہے. میرا مولا جب شہادت کا وقت قریب آیا اور جس میں زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، میرے مولا نے تڑپنا شروع کیا. امام باقر قریب آئے، آ کر بابا کو تڑپتا ہوا دیکھا. ارے جب جس میں زہر پھیلتا ہے نا، آگ لگ رہی ہوتی ہے، آگ. عزاداران امام، ارے امام باقر پانی کا کوزہ لے کر آئے، آ کے کہا بابا پانی پی لیجئے. سید سجاد نے پانی کا کوزہ ہٹا دیا، کہا باقر مجھے پانی نہیں چاہیے. عزاداروں میں بس روایت کے جملے پڑھوں گی، آپ تصور کرتی جائیے گا اس وقت میرا مولا کیا سوچ رہا ہوگا، میرا مولا کس کرب سے گزر رہا ہوگا. ارے باقر نے جب پانی کا کوزہ دیا، مولا نے پانی کا کوزہ ہٹا دیا اور کہا باقر مجھے بستر سے اٹھا کے نیچے فرش پر لٹا دو. عزاداران امام، امام باقر جب نیچے فرش پر لٹانے لگے نا، زمین پر چادر بچھا دی.
عزاداروں چادر بچھائی، میرے مولا نے کہا باقر مجھے چادر پر مت لٹانا، مجھے مٹی پر لٹانا۔ عزاداروں مٹی پر لٹا دیا گیا۔ ایک مرتبہ اشارے سے باقر سے کہتے ہیں باقر تو باہر چلا جا۔ ارے میرا مولا کہتا ہے جس کا باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہو، ارے اس کا جوان بیٹا کیسے چھوڑ کر باہر چلا جائے؟ ارے میرا مولا کہتا ہے باقر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی عالم غربت میں کیسے مرتا ہے۔ ارے میرا مولا ایڑیاں رگڑتا رہا، ارے حسین کی غربت کو یاد کرتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بریلا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ کو قبول فرمانا۔ بریلا جو بیمار ہے پروردگار، بیمار کربلا کے واسطے سے دعا کرتی ہوں پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بریلا جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ بریلا جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما، ایسا گھر جس میں فرش عزائے حسینی بچھے۔ بریلا جن گھروں میں فرش عزائے حسینی بچھتی ہے پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ بریلا پاک پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث، پروردگار ہمارے وارث کو بھیج دے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ حسین 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 حسین۔